اگلے زمانوں میں جہاں پر مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا کے فزیکل سسٹم کو توڑنے والے معجزے عطا کیے گئے، وہیں پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کے اندر علم کی ایک پوری الگ دنیا بسی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الرحمن، رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کی انتہائی اہم صورت ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کی دعوت کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کی دلہن ہے، اور جس طرح سے دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے کہ وہ باقی عورتوں سے الگ اور خوبصورت دکھے، اسی طرح سے قرآن کی اس خاص صورت کو اللہ نے ایسے الفاظ کے خاص قسم کے چناؤ سے بنایا ہے کہ انسان اس کے سیر کے اندر کھو جاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا 20ویں صدی کا ایک انتہائی ذہین ترین سائنٹسٹ تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فزیکل صورت سے ہٹ کر انرجی اور وائبریشن کی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ ہم انسان جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ الفاظ کا ایک خاص قسم کا پیٹرن بنا کر ہمارے جسم پر فزیکلی اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے ساؤنڈ سیمپل ہیں، ہر ایک آواز کا ساؤنڈ پیٹرن بالکل الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کے پاس بولے گئے ہر قسم کے الفاظ جو کہ الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح سے اثر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ پانی پر کریں تو ہر بار بولے گئے مختلف قسم کے الفاظ پانی کے مختلف قسم کے کرسٹلز کو پیدا کرتے ہیں، جس کا اثر انسانی جسم پر بولے گئے الفاظ کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے الفاظ کے اندر وہ خاص قسم کا پیٹرن رکھا ہے جو کہ پڑھ کر انسانی جسم پر اگر دم کیا جائے یا پھر اسے پانی پر پھونک کر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے اسے شفا دے سکتی ہے۔ جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جنات اگر کسی انسانی جسم پر قابض ہیں تو اس کی خاص قسم کی ویوز فریکوینسی کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ان کے سسٹم سے باہر کی چیز ہے۔ کئی لا علاج مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھا گیا کہ سورہ الرحمن کی ہر آیت سننے کے بعد ان کے جسم کے اندر ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ الرحمن کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدمی آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کی بیماری سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض کے اندر مبتلا مریضوں کی رجسٹرڈ تعداد تقریباً 40 کروڑ ہے، جبکہ صرف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، لیکن سورہ الرحمن کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں کے اندر وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ آج کل زیادہ تر لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے علاوہ جنات سے جڑی روحانی بیماریوں کا شکار ہیں، اور اگر کسی کا دل اللہ سے غافل ہے اور کوئی شیطان اس کے دل پر قبضہ کر چکا ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے، تو ان تمام مسئلوں اور بیماریوں کا علاج سورہ الرحمن کے اندر خاص قسم کی فریکوینسیز کے اندر موجود ہے۔ اسے فزیکلی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ایسی لا علاج بیماریوں سے سورہ الرحمن کی برکت سے شفا بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو کہ اتنی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے اندر شامل تھے، اللہ کے رسول نے باقی 3 صحابہ کے ساتھ ان کا نام لے کر فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ ان لوگوں سے سیکھے۔ مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے آغاز کے دور کے اندر جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کوئی بھی مسلمان یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جا کر قرآن سنائے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مشرکین مکہ کے سامنے ان کو متاثر کرنے کے لیے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی وہ سورہ رحمان ہی تھی۔ ان کی اس جرت پر ان کو کافی مارا گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جس شخص نے بھی یہ کلام سنا اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ سورہ الرحمن اپنے اندر بے شمار معجزات اور راز لیے ہوئے ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے الرحمن کے نام سے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ رحمت جس کی انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔